السلام علیکم۔ میرا بیٹا مولوی تھا لیکن میں حیران رہ گئی جب وہ گھر میں مرد ملازم لے آیا اور اسے اپنی بیوی کی خدمت کے لیے رکھ دیا۔ اب وہ ملازم ہر وقت اس کی بیوی کے ساتھ اس کے کمرے میں رہتا، لیکن یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب ہی ایک روز غصے سے بیٹے کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھتے ہی پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ بہو تو پہلے ہی میں نے اپنے بیٹے عاصم کی شادی اپنی مرضی سے کروائی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں جو لڑکے اپنی پسند کی لڑکی لاتے ہیں پھر وہ عمر بھر بیوی سے دب کر ہی رہتے ہیں۔ انہیں نہ ماں کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی گھر بار کی۔ یوں تو عاصم میرا سلجھا ہوا اور دیندار بچہ ہے، مگر پھر بھی کسی کو بدلنے میں دیری کتنی لگتی ہے۔ اس لیے میں نے اس کے لیے اپنے بچپن کی سہیلی آسیہ کی بیٹی شانزے کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ وہ بچی تھی بھی یتیم اور دیکھی بھالی بھی تھی۔ میری سہیلی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، مگر اس نے بیوگی میں بھی اپنے کردار کو بہت مضبوط رکھا تھا۔ مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ جیسی ماں ہے ویسی ہی بچی بھی ہوگی۔ میں نے اپنی سہیلی کا احساس کیا تھا اور اس سے کہہ دیا تھا کہ جہیز کے نام پر مجھے تنکا بھی نہیں چاہیے۔ وہ میری بات سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دی تھیں اور میرے سامنے اپنی بیٹی سے کہہ دیا تھا کہ تم نے میری سہیلی کو ساس نہیں سمجھنا، تم نے اس کو ہمیشہ ماں کا سا درجہ دینا ہے۔ اگر کبھی مجھے علم ہوا کہ تم نے میری سہیلی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے تو میں اپنی سہیلی کی ہی سائڈ لوں گی۔ آسیہ کی باتیں سن کر میں اندر تک سرشار ہو چکی تھی۔ میں نے عاصم کو شانزہ کے رشتے کے متعلق بتایا تو کہنے لگا، امی آپ دیکھ لیں، آپ کو جیسے مناسب لگتا ہے۔ میں نے اس کی شادی کی جلدی مچا دی تھی۔ ایک ہی مہینے میں شادی کر کے شانزے کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور معصوم سی لڑکی تھی۔ میں نے عاصم سے کہہ دیا تھا کہ بیٹا میں تمہارے لیے ایک یتیم بچی لائی ہوں، اس کے معاملے میں تم خدا سے ڈرتے رہنا۔ وہ تو پہلے ہی خدا سے ڈرنے والا تھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری کہی ہوئی بات کو وہ میرے لیے وبال جان بنا دے گا۔ شادی کے پہلے 2 دن تو عاصم مجھ سے شرماتا رہا۔ وہ میرے سامنے شانزے کو مخاطب بھی نہیں کر رہا تھا۔ شانزی بھی جھپنی ہوئی تھی۔ میں نے ہی دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا اور کہا کہ اب تم دونوں میرے بچے ہو، میرے سامنے ایک دوسرے کا خیال رکھو گے تو میں اندر تک سرشار ہو جاؤں گی۔ عاصم مسکراتی اور بولا، میں یہی بات میں نے بھی شانزے کو سمجھائی تھی، مگر وہ کہنے لگی اگر میں اسے آپ کے سامنے مخاطب کروں گا تو شاید آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گی۔ مجھے شانزے کی یہ بات عجیب لگی تھی۔ میں بولی، ارے شانزے، ایسی بات تمہارے دل میں آئی بھی کیسے؟ میں نے دیکھا تھا وہ بہت بڑی شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ دھیمے سے لہجے میں بولی، نہیں امی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ دراصل میں چاہتی ہوں کہ عمر بھر عاصم کے لیے نمبر 1 آپ ہی رہیں۔ میں کبھی آپ کا درجہ نہیں لینا چاہتی۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ جب بیٹھی ہو تو ہم دونوں میاں بیوی اپنی باتوں میں مشغول ہو کر آپ کو نظر انداز کر دیں۔ مجھے شانزی کی یہ بات اچھی لگی تھی۔ میں نے اس کے سر پر پیار دیا اور ڈھیروں دعائیں بھی دیں۔ اگلے ہی دن شانزے نے مجھے گھر کے کام کرنے سے روک دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، اب آپ کی بیٹی گھر آ گئی ہے، آپ نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا۔ میں اس کی بات مان کر اس کا مان رکھ لیا تھا۔ اب وہ پورے گھر میں دوڑی پھر رہی تھی۔ میں نے ایک ایک چیز کا ہولڈ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ میں بولی، شانزے بیٹا تم تھک چکی ہوگی۔ شانزے نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، نہیں امی، مجھے اتنا سا کام کیا کہتا ہے، میں تو کام کرنے کی عادی ہوں۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، مگر اگلے دن عاصم اپنے ساتھ ایک مرد ملازم کو لے آیا تھا۔ میں نہ سمجھی سی عاصم کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں بولی، بیٹی اس ملازم کی کیا ضرورت ہے؟ عاصم بولا، امی شانزے کل دن بھر کام کرتی رہی ہے، اس لیے رات میں سے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ وہ ساری رات بے چین رہی تھی۔ امی وہ نئی نویلی دلہن ہے، اس بیچاری پر ایک دم سے گھر کی ساری ذمہ داری آن پڑی ہے، اس لیے میں یہ ملازم لے آیا ہوں۔ ایک مرد ملازم کو رکھنے پر میں بالکل بھی آمادہ نہیں تھی، اس لیے بولی، عاصم میں شانزے کا ہاتھ بٹایا کروں گی، لیکن تم اس ملازم کو جہاں سے لے کر آئے ہو وہیں واپس چھوڑ دو۔ عاصم نے میری جانب بڑی عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، امی اگر آپ مدد کروانا ہی چاہتی ہیں تو پھر کل کیوں نہیں کروائی؟ اب میں ساجد کو لے آیا ہوں، یہ میرے آفس میں سویپر تھا، مگر اب اس کی نوکری ختم ہو گئی ہے، اس لیے اسے یہاں لے آیا ہوں۔ میں غصے سے بولی، عاصم تمہارا گھر ہے، تمہاری بیوی ہے، جو دل میں آتا ہے کرو، مگر کل کلاں کو جب کوئی اونچ نیچ ہوگی تو مجھ سے گلہ مت کرنا۔ عاصم نے کندھے اچکا دیے اور ساجد کو گھر کے کام سمجھانے لگا تھا۔ میں تو عاصم سے سخت ناراض تھی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ اگر اس بات کا علم شانزی کو ہو جاتا ہے کہ اس کے شوہر نے ایک مرد کو گھر میں ملازم کے طور پر رکھ لیا ہے تو وہ یقیناً برا مناتی۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں تھی، میں اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میرا یہ انتظار بھی ختم ہو گیا تھا۔ شانزی اپنے کمرے سے باہر تو کچن کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ میں نے اسے آواز دے کر روک لیا اور بولی، شانزی کچن میں مت جاؤ۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور بولی، کیوں، کیا بات ہے امی، سب خیر تو ہے نا؟
میں بولی شہناز تمہارے شوہر آج مرد ملازم کو گھر اٹھا کر لے آیا ہے۔ میں ابھی بات ہی کر رہی تھی کہ وہیں پر عاصم بھی آ گیا تھا۔ وہ بولا شہناز میں تمہاری سہولت کی خاطر ایک ملازم کو گھر لے آیا ہوں۔ عاصم کی بات سن کر شہناز کھل اٹھی تھی۔ وہ بولی عاصم یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، مجھے اکیلے کام کرنے میں دقت محسوس ہوتی تھی۔ میں تو اس جگہ سے اٹھی گئی تھی کہ یہ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں، دونوں میاں بیوی پاگل ہو چکے ہیں۔ مجھے یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ میں تو اندر جانے ہی والی عورت تھی، بیٹا تو سارا دن آفس میں رہتا تھا، اب کس طرح بہو کو ایک غیر محرم کے پاس چھوڑ کر جایا کروں گی۔ مجھے شادی بیاہ دکھ درد میں شرکت کے لیے اچانک ہی جانا پڑتا تھا، پھر یہ بھی تھا کہ میں نے ساری زندگی محرم اور نامحرم کی تمیز میں ہی گزار دی تھی۔ میں یہ بات فخر سے کہہ سکتی تھی کہ آج تک کسی غیر محرم شخص نے مجھے ننگے سر نہیں دیکھا۔ میرا بیٹا بھی دیندار تھا، نہ جانے وہ یہ سب کیسے کر بیٹھا تھا۔ خیر میں سر شام ہی اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں ایک طرح سے اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا تو میرے کمرے کے دروازے پر بار بار دستک ہونے لگی تھی، مگر میں کچھ بھی کہے بنا لیٹی رہی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب عاصم اس مرد ملازم کو گھر میں ٹکنے نہیں دے گا۔ صبح میں اپنے کمرے سے تبھی باہر نکلی تھی جب عاصم آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ میں باہر رہی تو گھر میں بڑی خاموشی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا جا کر شانزی کی کلاس لیتی ہوں کہ تم نے اپنے شوہر کو منع کیوں نہیں کیا۔ میں نے دستک دیے بنا ہی شانزی کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میں دم بخود رہ گئی تھی۔ میری بہو ساجد کے ساتھ بڑی بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے دروازہ زور سے بند کر دیا اور باہر نکل آئی۔ میں نے اپنی طرف سے غصے کا اظہار کیا تھا۔ مجھے علم تھا کہ میری بہو ابھی بھاگی ہوئی میرے پاس آئے گی اور اپنے رویے کی وضاحت کرے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میری بہو شام سے پہلے اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ شام میں جب عاصم آئے تو میں نے اسے آڑے ہاتھ لیا تھا۔ میں بولی عاصم یہ کیا فضول حرکت کی ہے تم نے؟ تمہارا مرد ملازم ہر وقت تمہاری بیوی کے کمرے میں رہتا ہے۔ عاصم بولا میں نے اسے شانزی کی خدمت کے لیے رکھا ہے، وہ شانزی کے پاس ہی رہے گا نا، اور کہاں جائے گا۔ میں غصے سے بولی عاصم تمہاری غیرت مر گئی ہے کیا؟ وہ چپ ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر بڑے رنگ آئے تھے اور بڑے رنگ گئے تھے۔ وہ بولا امی یہ میری مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ میں ایک بار غصے سے بولی کیسی مجبوری، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ عاصم بولا امی وقت آنے پر آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا جبکہ میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ عاصم کی شادی کو بھی ہفتہ بھر ہی ہوا تھا۔ اس ایک ہفتے میں اس نے بہت زیادہ ٹینشن لی تھی۔ میری طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ میں تو سوچتی تھی کہ بیٹی کی شادی کے بعد اپنے دل کے ارمان پوری کروں گی، مگر ایسا نہ ہو سکا تھا۔ میری بہو تو اس ملازم کے ساتھ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں وضو کر کے باہر آ گئی تھی۔ میں سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی تھی۔ میری بہو ساجد کے ساتھ گھر سے باہر جا رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دے کر روک لیا تھا۔ میں بولی شان سے کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ کہنے لگی امی میں ذرا گروسری کرنے جا رہی ہوں، دالیں وغیرہ ختم ہو گئی ہیں۔ میں بولی شان سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مہینے بھر کا سودا لیتی ہوں، ابھی اس سودے کو 15 دن بھی نہیں ہوئے تو پھر یہ کیسے ختم ہو گیا؟ شانزے کے ماتھے پر بال پڑ گئے تھے۔ وہ بولی امی تو کہہ رہی تھی کہ ان کی دوست بہت اچھی ہے، مگر مجھے تو ایسا لگتا ہے میں کسی تھانے دارنی کے گھر آ گئی ہوں جو سارا دن مجھ سے سوال جواب کرتی رہتی ہے۔ مجھے شانزے کا لہجہ بہت ناگوار گزرا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گئی اور وہ گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ شانزے جب گھر واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں دالیں وغیرہ تو نہیں تھیں، بس ملازم کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ پکڑا ہوا تھا۔ شانزے میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی مبارک امی اب دادی بننے والی ہیں۔ میں شانزے کی بات سن کر اتنی خوش ہوئی تھی کہ اپنے دل سے تمام گلی شکوے بلا بیٹھی۔ میں نے اسے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا تھا۔ اب میں عاصم کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ میں اپنے اکلوتے بیٹی کی خوشی دیکھنا چاہتی تھی۔ جب عاصم گھر آیا تو میں نے سب سے پہلے اس کا منہ میٹھا کرایا تھا۔ عاصم بولا امی یہ کس خوشی میں؟ میں بولی عاصم تم باپ بننے والے ہو۔ میری بات سن کر عاصم کے ہاتھ سے فیل گر گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ذرا سی بھی رمق نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اداس چہرہ لیے کھڑا تھا اور پھر بڑی اداسی سے بولا امی کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ میں بولی ہاں بیٹا 100% سچ، مگر تم مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ ہکا بکا سا تھا۔ بڑی دیر بعد بولا امی خوشی؟ ہاں خوشی، جی خوش ہوں میں، کیوں آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں نے سر جھٹک دیا اور بولی عاصم تم کل شانزے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا۔ عاصم نے سر ہلا دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ میں تنہا بیٹھی مٹھائی کے ڈبے کو کھوڑنے لگی تھی۔ ابھی کچھ دیری گزری تھی کہ مجھے عاصم کے کمرے میں جھگڑنے کی آواز آنے لگی۔
میں نے آج تک اسے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ میں تو شش و پنج میں مبتلا تھی کہ عاصم کمرے میں جاؤں یا نہیں۔ میری بہو پہلی پہلی خوشخبری دے رہی تھی۔ عاصم کو اس کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اٹھ کر اس کے کمرے میں جانے ہی والی تھی کہ مجھے ساجد باہر نکلتا ہوا نظر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا پارا خوب چڑھ گیا تھا۔ میں بولی، ادھر آؤ لڑکے، میری بات سنو۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا تھا۔ میں بولی، یہ تم سارا سارا دن شانزے کے کمرے میں کیا کرتے رہتے ہو؟ باہر نکل کر گھر کے کام کیا کرو۔ وہ سر جھکا کر بولا، جی اچھا۔ پھر وہ کچن میں چلا گیا تھا۔ میں اس خوبصورت نوجوان کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ وہ تو عاصم سے 3-4 برس چھوٹا ہی ہوگا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ عاصم نے اپنی بیوی کے لیے اتنے جوان ملازم کو کیوں رکھا ہوا ہے۔ خیر میری بات تو نہ شانزے مانتی تھی اور نہ ہی عاصم، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی سہیلی سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ میں نے آسیہ کو فون کیا تھا۔ اس سے بولی، بہن تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ میری بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، سب خیر تو ہے نا؟ میں بولی، آسیہ مجھے خبر نہیں ہے کہ سب خیر ہے یا نہیں، مگر میں آج کل بہت پریشان رہنے لگی ہوں۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور بولی، کیا بات ہے؟ کھل کر کیوں نہیں کہتی؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، کہیں میری بچی نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کر دی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولے، نہیں نہیں آسیہ، اس میں تمہاری بیٹی کا بھی ذرا قصور نہیں۔ یہ تو ان دونوں کی بچوں کی ملی بھگت ہے۔ عاصم آسیہ کو نہ جانے کیا ہو گیا، اس نے ایک نوجوان ملازم کو گھر رکھ لیا ہے، سارا سارا دن شانزے کے کمرے میں رہتا ہے۔ آج شانزے نے اپنی ماں بننے کی خوشخبری سنائی، مگر عاصم خوش نہیں ہوا، الٹا ان دونوں میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے۔ آسیہ میری بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، فکر مت کرو، میں کل ہی آتی ہوں، وہاں آ کے خبر لیتی ہوں ان دونوں کی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، اس لیے بولی، آسیہ میرا نام نہیں آنا چاہیے، نہیں تو بچے بلا وجہ مجھ سے بدگمان ہو جائیں گے کہ امی نے ہماری شکایت کر دی۔ آسیہ بولی، نہیں نہیں بہن، تم بالکل بھی فکر مت کرو، میں تمہارا ذرا ذکر نہیں کروں گی، بس اتنا کہہ دوں گی کہ اپنی بیٹی سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا، اس لیے آ گئی۔ اس نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ اب میں اپنی دوست کی آمد کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اگلے دن 10 بجے ہی آسیہ ہمارے گھر آ گئی تھی۔ میں اسے گلے مل کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، آسیہ تم نے بہت کم عمری میں بیوی سہی ہے، میں تمہارے غم کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ بیوہ تو میں بھی ہوئی تھی، مگر میں جانتی ہوں ہم دونوں کا غم برابر کا نہیں ہے، کیونکہ میرے شوہر میرے بیٹوں کو پال پوس کر گیا تھا، اسے اپنے قدموں پر کھڑا کر کے گیا، مگر میں ہوں تو میں بھی بیوہ ہی، میرے بڑھاپے کا سہارا میرے بیٹے ہی ہے۔ اب اس قسم کے حالات سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آسیہ نے میرا ہاتھ دبا دیا اور بولی، فکر مت کرو۔ پھر میں نے شانزے کو اس کے کمرے میں جا کر بتایا کہ تمہاری والدہ تم سے ملنے آئی ہے۔ شانزے میری بات سن کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وہ بولی، امی ایسے اچانک کیسے آ سکتی ہیں؟ میں بولی، وہ باہر ہی بیٹھی ہیں، ان سے جا کر استفسار کر لو۔ اس نے اپنے کمرے میں بیٹھے ساجد پر ایک نظر ڈالی اور بولی، آپ چلے، میں ابھی آتی ہوں۔ میں باہر آ کر آسیہ کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ ہم دونوں سہیلیاں بیتے وقتوں کی باتیں کرنے لگی تھیں۔ دراصل میں اور آسیہ ایک ہی اسکول میں پڑھا کرتی تھی، پھر اس کی شادی ہو گئی اور وہ لاہور سے کراچی چلی گئی تھی، جبکہ میری شادی ادھر لاہور میں ہی ہوئی تھی۔ ہم دونوں پورے 20 برس بعد ملی تھیں۔ تب مجھے پتہ چلا کہ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اور اس نے بہت عزت سے زندگی گزاری تھی۔ بس پھر میں نے بھی شانزے کا رشتہ مانگنے میں دیر نہیں کی تھی۔ ہم دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب شانزے چائے اور لوازمات سے لدی ہوئی ٹرالی لے آئی تھی۔ آسیہ نے اٹھ کر اپنی بیٹی کا ماتھا چوما۔ وہ کہنے لگی، بیٹی تم تو شادی کے بعد پرائی ہو گئی ہو، مجھے آئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور تم اب ملنے آئی ہو مجھ سے؟ شانزے مسکرا کر بولی، امی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس اسی وجہ سے۔ تب میں بولی، شانزے تم اب ہمیں خوشخبری دینے والی ہو، تم کام نہ کیا کرو، ملازم سے کام کروایا کرو۔ تب آسیہ بولی، ملازم وہ کہاں ہے؟ آپ نے کوئی ملازمہ رکھی ہے کیا؟ میں نے جلدی سے وہاں اٹھ گئی تھی اور بولی، تم دونوں ماں بیٹی آپس میں تھوڑا وقت بسر کر لو، میں چاہتی ہوں کہ آسیہ کھل کر شانزے سے بات کر لے۔ جانے سے پہلے آسیہ میرے پاس آئی تھی، کہنے لگی، میں نے اپنی بیٹی سے مرد ملازم کے متعلق استفسار کیا تھا، مگر اس نے تو میرے منہ پر ہی انکار کر دیا۔ وہ بولی، ہمارے گھر میں تو سرے سے کوئی ملازم ہے ہی نہیں۔ میں پھیکے سے پڑ گئی تھی، آج نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لبوں سے طنز نکل ہی گیا تھا۔ میں بولی، آسیہ کاش تم اپنی بیٹی کو سچ بولنا سکھایا ہوتا۔ وہ مجھ سے اس قسم کی بات کی توقع نہیں کر رہی تھی، اس لیے چپ چاپ میرے کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں بھی اسے الوداع کرنے نہیں گئی تھی۔ ادھر عاصم نے مجھے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے لڑ جھگڑ رہا تھا کہ اسے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ میں اب ان چیزوں سے تنگ پڑ چکی تھی، اس لیے میں نے اپنا سامان پیک کر لیا تھا۔ عاصم نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گیا اور بولا، امی آپ یہ کیا کرنے لگی ہیں؟ میں غصے سے بولی، عاصم یہ گھر تمہیں اور تمہاری بیوی کو مبارک ہو، جب اس گھر میں میری کوئی وقت ہی نہیں تو مجھے یہاں پر ٹھہرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
عاصم نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ وہ بولا امی آپ ساری حقیقت جاننا چاہتی ہیں نا؟ آج میں آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ امی آپ مجھے بتائیں آپ نے شانزی کے لیے میرا رشتہ کیوں مانگا تھا؟ میں جلدی سے بولی اس لیے کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری سہیلی پر گئی ہوگی، مگر میں غلط تھی۔ عاصم بولا اگر میں کہوں کہ شانزی سچ میں آپ کی سہیلی پر ہی گئی ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ میں حیران ہوئی اور بولی عاصم میں تمہاری بات سمجھی نہیں۔ عاصم کہنے لگا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آسیہ آنٹی کے شوہر کا انتقال ہوا تھا تب کون تھا جو ان کی کفالت کر رہا تھا؟ ان کا گھر کیسے چل رہا تھا؟ میں چپ چاپ اپنے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ بولا امی آپ کی سہیلی کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس کے والدین کا تو انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا، پھر شوہر بھی گزر گیا۔ امی اس دوران انہوں نے ایک بہت گھناؤنی حرکت کی تھی۔ ان کے گھر شانزے کے بعد ایک خواجہ سرا پیدا ہوا تھا، آپ کی سہیلی کا شوہر اس غم سے انتقال کر گیا تھا۔ امی پھر انہوں نے اپنے خواجہ سرا بیٹے کو گوروں کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اور جب وہ جوان ہو کر واپس لوٹا تو اسے کہتی تھی کہ شادی کے محفلوں میں جا کر ناچ گا کر پیسے کما کر لاؤ۔ آج تک وہ اپنے خواجہ سرا بیٹی کی کمائی کھاتی رہی ہیں، جسے انہوں نے نہ تو پیار دیا اور نہ ہی اس کا مقام، اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی رہیں۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ایک عورت ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اپنی ہی اولاد کے ساتھ اتنی بے ایمانی سے کیسے پیش آ سکتی ہے؟ شانزی کی جب مجھ سے شادی طے ہوئی تو اس کا خواجہ سرا بھائی اس کے پاس آیا اور بولا باجی مجھے بچا لو، میں اس دھندے سے تنگ آ چکا ہوں، میں اس عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہوں، اس لیے آپ میرا ساتھ دو۔ شانزے کے دل میں اپنے بھائی کا درد تھا، اس لیے شادی کی رات اس نے مجھ سے بات کرنی تھی۔ اس نے سارا سچ مجھے بتا دیا تھا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میری والدہ یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گی کہ سونے کی چڑیا ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس لیے شانزے نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس کے بھائی کے متعلق آپ سے بھی بات نہ کروں، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ یوں بات اس کی والدہ تک پہنچ جائے گی۔ شانزے نے اپنے بھائی کا حلیہ بالکل مردانہ بنا دیا، مگر اس کی چال ڈھال اب بھی خواجہ سراؤں جیسی تھی، اس لیے وہ زیادہ تر اسے اپنے پاس اپنے کمرے میں ہی رکھتی تھی تاکہ آپ کو اس چیز کے متعلق علم نہ ہو جائے۔ جب شانزے کی والدہ یہاں آئی تب بھی اس نے اپنے بھائی کو چھپا دیا تھا اور ان کے سامنے کہہ دیا تھا کہ ہم نے تو کوئی ملازم رکھا ہی نہیں۔ امی شانزے کے بھائی وقار نے زندگی میں بہت زیادہ غم دیکھے ہیں، اس کی شخصیت بالکل مجروح ہو چکی ہے۔ جب وہ یہاں آیا تو میں نے اس کا نام وقار سے بدل کر ساجد رکھ دیا تھا۔ امی مجھے اس کی طرف دیکھ کر خوف آتا ہے، مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر میرے گھر بھی خواجہ سرا پیدا ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ کیا وہ بھی عمر بھر ان تکالیف سے گزرے گا جن سے وقار گزرتا رہا ہے؟ اس لیے جب شانزے نے مجھے اولاد کی خوشخبری سنائی تو میں ہرگز خوش نہیں ہوا تھا۔ امی میں ڈر گیا ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ میں بولی عاصم میں تمہاری مجبوری سمجھ گئی ہوں، میں جان گئی ہوں کہ تم نے مجھ سے یہ ساری باتیں کیوں چھپائیں۔ اگر تم بتا دے تو میں تمہاری کچھ رہنمائی کر دیتی، تم اس کرب سے نہ گزرتے جس سے آج گزر رہے ہو۔ عاصم اولاد اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے بیٹا دے یا بیٹی، تو کیا ہم اس خوف سے یہ کہیں کہ ہمارے گھر میں خواجہ سرا پیدا نہ ہو جائے، ہم بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں؟ میرے بیٹے مجھے امید نہیں تھی کہ آسیہ نے یہ سب کیا، کیا تم نے اچھا کیا جو اس بے سہارا کا آسرا بن گئے؟ میرے بیٹے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم وقار کو ذہنی معالج کے پاس لے کر جاؤ، جب وہ بہتر ہونے لگے تو اسے کوئی ہنر سکھاؤ تاکہ وہ عمر بھر تمہارا محتاج نہ رہے بلکہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ جہاں تک تمہاری اولاد کی بات ہے تو اپنے رب سے دعا کرتا رہو، وہ سب بہتر کرے گا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جیسے عاصم میری بات سن کر ذرا بہتر محسوس کرنے لگا، اس نے میری باتوں پر عمل کیا تھا۔ اب وقار ایک باعزت زندگی گزار رہا ہے، جبکہ میں بھی چپکے سے آسیہ کی مالی امداد کرتی رہتی ہوں تاکہ اسے اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنے اندر کے انسان کو نہ مارنا پڑے اور کسی دوسرے انسان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کرنا پڑے۔ یہ دنیا برے لوگوں کے لیے سے بھری پڑی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کی خدمت کر کے اس دنیا میں پھیلی ہوئی برائی کو ختم کر سکیں، اپنے حصے کا حق ادا کریں۔